اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ان العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین، آج 17 جولائی 2016 کو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے اس مرکز پر شاعلی بندے پر ہمارے آج کے اس درس کا عنوان ہے صوفیت کا رد۔ اللہ کے بندو، آپ نے ابھی 2 مدرسین سے جو سنے ہیں کتاب و سنت کی باتیں، اسی کو میں آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور دعوت و تبلیغ کی جو بات کہا ہے ہمارے ساتھیوں نے، دعوت و تبلیغ میں ہم کمپرومائز نہیں کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے نا تو کافی ہے، مسلمان تو ہے، اور اس کے ساتھ ہم سٹیج شیئر کریں گے، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سلفیت پر ہم، منہج اہل حدیث پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ کسی مسلمان کا عقیدہ صوفیت کا ہو اور وہ ساتھ میں کھڑنا چاہتا ہے اور بس کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کلمے کو سمجھے ہی نہیں تو کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو کلمے کو نہیں سمجھے ہم ان کے ساتھ جو ہے عقیدے میں، اعمال میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم صوفیت کا رد کرتے ہیں، کرتے رہیں گے ہماری موت تک انشاءاللہ۔ اگرچہ کہ انڈیا کے میڈیا میں XYZ چینلز والے سلفیت کے خلاف میں بولیں اور صوفیت کو بڑھاوا دیں، ہم صوفیت کا رد کریں گے انشاءاللہ۔ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے انڈیا میں ہم کو، ہم اپنے عقیدے کو صحیح دلائل کے مطابق جو بنائے ہیں اس کی تبلیغ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس دلیل کے مطابق کتاب و سنت کی ہم یہ بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم بے شک سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 پر عمل کرتے ہوئے، جس میں رب نے کہا کہ تم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دو اللہ کے راستے میں نکل کر، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ اور حسن سلوک کرو ان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر اگر ڈیبیٹس کا بھی مسئلہ آ جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال بھی کرو تو احسن انداز میں۔ تو ہم کسی مسئلے میں اگر ڈیبیٹ بھی کریں گے کہ یہ عقیدہ جو آج نام نہاد مسلمانوں کا جو صوفیت پر چل رہے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ہم جو ہے غلط کہتے ہیں اور اس پر ہم ڈیبیٹ کرنے تیار ہیں، تو ڈیبیٹ بھی ہم کریں گے تو بہت اچھے انداز میں، محبت اور اخلاق کے انداز میں، کیونکہ رب نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے انداز میں ہمیں ڈیبیٹ بھی کرنا ہے۔ ہم گالی گلوچ نہیں کریں گے ڈیبیٹس میں بھی انشاءاللہ۔ تو ہم رد کر رہے ہیں صوفیت کے عقائد اور اعمال کا، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقائد اور اعمال سے ٹکرانے والے عقائد و اعمال صوفیت کے، ہم ان کا رد کریں گے، اچھے انداز میں رد کریں گے انشاءاللہ۔
صوفیت کے رد میں کچھ آیتیں اور حدیثیں میں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے 10 منٹ ہی بولنا ہے اور شیخ خرم جامعی حفظہ اللہ کو وقت دینا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ مختصر سے میرے وقت میں جو آیت اور جو حدیث میں آپ کو صوفیت کے رد میں سکھانا چاہتا ہوں وہ یاد کر لیجئے، اپنی موت تک یاد رکھیے۔ رب نے قرآن میں کہا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، موت تک یاد رکھیے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ آیت کا ترجمہ کیا ہمیں سبق دے رہا ہے، غور کیجیے۔ الیوم، آج کے دن، یعنی اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آیت حجۃ الوداع کے دن، ہجرت کے 10ویں سال، ہجرت کے 11ویں سال، تیسرے مہینے کی 12 تاریخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ ہجرت کے 10ویں سال کا آخری مہینہ 10 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں یوم عرفہ میں نازل ہونے والی آیت، کیا سبق ہے اس میں؟ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، ہم نے مکمل کر دیا تمہارا دین تمہارے لیے، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمام کر دیا تم پر ہماری نعمتیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ جو دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، وہی دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے رکھا ہے۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم۔ اس میں رب نے ذکر کہا تو ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کی تفسیر احادیث رسول ہے۔ تو قرآن اور صحیح احادیث کی حفاظت اللہ رب العالمین کر رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ ہی کتاب و سنت کی حفاظت کریں گے۔ تو جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا وہ آج تک بھی محفوظ ہے۔ جو عقائد اور اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھے، وہی عقائد اور اعمال آج تک بھی قرآن اور صحیح احادیث میں محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ وہی قرآن اور صحیح احادیث کے عقائد اور اعمال جو صحابہ کے تھے، وہ عقائد و اعمال کے مطابق ہمارا عقیدہ و عمل ہوگا تو ہم صحابہ کی جماعت سے ہے، ہم کوئی فرقے سے نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور جو کوئی بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عقائد اور اعمال سے ٹکرانے والے عقائد و اعمال اپنی زندگی میں رکھیں گے، ہم ایسے عقیدے اور عمل کا رد کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت و تبلیغ ہم کریں گے انشاءاللہ کریں گے، لیکن باطل عقائد اور باطل اعمال کا ہم رد کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آیت آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ کے لیے کہ دین مکمل رسول اللہ پر ہوا اور اس کی حفاظت قیامت تک ہوگی، اور وہ دین آج تک بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہ دین کا نام اسلام ہے، اور اسی پر ہمیں چلنا ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ صوفیت کے رد میں یہ حدیث یاد رکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 435۔ صوفیت کے رد میں حدیث یاد رکھیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 435۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ لمحات پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے ہیں۔ آپ کی روح مبارک قبض ہونے سے پہلے یہ تعلیم دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، لعنت اللہ کی یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، ان ظالموں نے نبیوں کی، انبیاءوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیے تھے۔ تو یہود اور نصارہ جو کام کیے، انبیاءوں کے قبروں کو عبادت گاہ بنائے، اگر آج نام نہاد مسلمان جو اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے مسلمان، رسول اللہ کی امت میں سے جو کوئی بھی حقیقت میں بزرگان دین گزرے ہو یا ان کے بنائے ہوئے بزرگان دین ہو، ان کی قبروں کو اگر عبادت کا بناتے ہیں تو وہ اللہ کی لعنت والا کام کر رہے ہیں، اور ایسی لعنت والے کام کا ہم رد کریں گے، اور اس کو ہم کہیں گے یہ باطل عقیدہ اور باطل عمل ہے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ و عمل نہیں ہے۔ یہ صوفیت کا عقیدہ ہو سکتا ہے لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عقیدہ نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا قبروں میں جو دفن ہے وہ زندے ہیں، اور ہم انہی کو جو ہے پکاریں گے سفارش کے لیے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم صرف ان کو سفارشی مانتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ان کو ہم وسیلہ مانتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ سب شرک والی چیزیں ہیں،
اللہ کے इन बंदों को सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 20 और 21 का सबक ले लेना चाहिए, उस पर अपनी मौत तक अमल करना है कि वो मुर्दे हैं जो कब्रों में हैं, जिंदा नहीं है। रब ने फरमाया अमवात, मुर्दे हैं, गैर अहया, वो जिंदा नहीं है। वमा यशउरून अय्याना युबअतून, और उन्हें ये तक शऊर नहीं कि कब उठाए जाएंगे। लिहाजा जो सूफियत पर है उनका अकीदा है कि बुजुर्गान दीन अपनी कब्रों में जिंदा है, वो हमारी सुनते हैं, वो हमारी हाजत रवाई करते हैं, मुश्किल कुशाई करते हैं। ये सूफियत का गंदा शिर्क वाला अकीदा है। इस अकीदे का हम रद्द करते हैं क्योंकि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का यह अकीदा नहीं था। हम अहले हदीस, हम सलफी अल्हम्दुलिल्लाह हक पर है, कुरान और सही अहादीस की तालीमात को पढ़ते हैं, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की समझ के मुताबिक समझते हुए अमल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमको गाली ना दो, अहले हदीस बेशक हक पर है और ये बात हम अपनी मौत तक बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। सूफियत के रद्द के लिए मेरे नबी की हदीस याद रख लीजिए, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2042, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2042 याद रखिए, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2042। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वला तजअलू कब्री ईदन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। क्या है तर्जुमा इसका? और ना मेरी कब्र को ईद यानी मेला गाह ना बनाओ। ये किसने फरमाया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो क्या है अल्लाह के नबी की तालीमात? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर मेला ना बनाओ, नबी ने फरमाया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं। अल्लाह की मखलूक में इंसान पर अल्लाह ने जो फजीलत बख्शा है, ये इंसानों में सबसे अफजल कोई अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आदम अलैहिस्सलाम से भी बड़ा मुकाम अगर किसी का है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वला तजअलू कब्री ईदन, मेरी कब्र को मेला गाह ना बनाओ, ईद ना बनाओ। समझ में आ रहा? ईद का दिन खुशी और मसरत का दिन होता है, तो मेरी कब्र पर आकर ईद जैसा मेला वगैरह ना करो, खुशी और मसरत में ना रहो। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र जहां पर है, वहां पर तो सऊदी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह एक निजाम बना रखा है, क्योंकि वो किताब और सुन्नत पढ़ते हैं, तो वहां पर पुलिस वालों को लगा रखा है कि वहां पर कोई सजदा नहीं कर सकता रसूलुल्लाह की कब्र के पास, और ना कोई ढोल तमाशे और वहां पर मेले कर सकता, नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो बुजुर्गान दीन के नाम पर बना लिए कब्रें और उनकी कब्रों पर ईद मना रहे हैं, यानी उर्स कर रहे हैं, मेले जो है कर रहे हैं वहां पर, तो ये कितना बड़ा जुर्म है। नबी ने अपनी कब्र के लिए भी नहीं करना बल्कि तालीम दी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के कब्र के लिए जायज हो सकता क्या? हरगिज नहीं हो सकता। तो ये 2042 नंबर वाली हदीस सुनन अबू दाऊद की जो है, इससे भी हमें सबक मिल रहा है कि सूफियत के अकीदे और अमाल का रद्द हो रहा है। कब्रों को मेलागाह नहीं बनाना है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से। तो हम इंडियन मीडिया से या पूरी दुनिया की मीडिया से कहेंगे कि अहले हदीस को, सलफी को टेररिस्ट ना कहो, दहशतगर्द ना कहो, हम अमन पसंद लोग हैं, क्योंकि हमारे रब ने हमारे बारे में कहा कि हम अमन पसंद है। दलील सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 82, रब ने फरमा दिया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म, और वो लोग नहीं मिलाए अपने ईमान में जुल्म को, यानी शिर्क को और दीगर मज़ालिम को अपने ईमान से नहीं मिलाए। उलाइका लहुमुल अम्न, यही लोग अमन वाले हैं, मेरे रब ने कहा है। वहुम मुहतदून, और यही लोग हिदायत पर है, मेरे रब ने कहा है। हम अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, हम सलफी अल्हम्दुलिल्लाह अमन वाले हैं, हिदायत पर है। हमारे रब के कुरान को हम पढ़ते हैं, हमारे रब के कुरान की तफसीर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उस तफसीर को हम वैसे ही समझते हैं जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों ने, यानी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और उनकी इत्तिबा करने वालों ने समझा था। हम वैसे समझकर अपना ईमान और अमल बनाए हैं, और अपनी मौत तक हम किताब और सुन्नत के अकीदे के मुताबिक ही हमारा अकीदा, किताब और सुन्नत के अमाल के मुताबिक ही हमारा अमल हम बनाए रखेंगे, और इसी की तबलीग हम अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, आदाब के साथ करते रहेंगे। हिंदुस्तान में हो या पूरी दुनिया में, हम इंशाअल्लाह यही तबलीग करेंगे। हमको दहशतगर्द ना कहो, हम अमन पसंद है, हमारे पास आओ, हमारे साथ बैठो, हमसे सवालात करो, फिर देखो हम क्या आपको बताते हैं इंशाअल्लाह अमन की तालीमात किताब और सुन्नत की। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह, अहले हदीस और इन ब्रैकेट सलफी जो है, अहले हदीस नाम कहा किसने?
محدثین نے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے. اب چونکہ سلفی بھی کہا جا رہا ہے اہل حدیثوں کو, سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے بول کر سلفی کہا جا رہا ہے, تو ٹھیک ہے اے میڈیا تم ہم کو سلفی کہتے ہو, ہم اپنے آپ کو اہل حدیث سلفی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اہل حدیث ہم سلفی کو آپ توفیق دیجئے, تقوی دیجئے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے اخلاق اور محبت کے ساتھ تبلیغ کرنے والے بنے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.